الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر عزیز طلبہ، عزیز ساتھیوں، گزشتہ اسباق اور پیش کردہ معروضات کو آپ ذہن میں رکھ کر آج کے سبق سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. گزشتہ اسباق کا جو خلاصہ ہے وہ ختم نبوت کورس کے سبق نمبر اول میں ابتدا میں ہی اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو سچ کا راستہ دکھلانے کے لیے، جنت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے اور جنت کا حاصل کرنے کے لیے انسانیت کے ہی اندر انبیاء اور مرسلین کا انتخاب کیا، جو اللہ سے شریعت پا کر اپنی امت تک پہنچا کر ان کو جنت کا راستہ دکھلا کر جنت میں جانے کی تدابیر اور لاہ عمل ان کے سامنے بیان کرتے تھے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا ہے اور اس کی آخری کڑی حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. چونکہ یہ خلاصہ ہے گزشتہ اسباق کا، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے جیسے حضرت مولانا سعد کامران دامت برکات اللہ عالیہ نے بھی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، آسان لفظوں کے اندر، آسان تعبیر میں، کہ نبیوں کی تعداد جو ہے وہ متعین ہے. اس کی پہلی گنتی آدم، آخری گنتی محمد علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اس عدد اور گنتی پر کسی ایک کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اس عدد کے اندر کسی ایک فرد کا چھوٹنا اور اس کا کم کرنا یہ بھی ممکن نہیں. تو یہ جو مکمل عدد اور مکمل گنتی ہے، نبوت کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہوتی ہے. یہ جو مضمون ہے، یہ جو بات ہے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ اس قدر اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، عقیدہ بعث بعد الموت، انتقال کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، عقیدہ الحساب والکتاب، اسی طریقے سے تقدیر خیر، تقدیر شر، اور دوسرے عقائد، عقیدۃ الملائکہ، اس عقیدہ رسالت کو بیان کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور قرآن عظیم کے بنیادی مقاصد میں سے ان عظیم عقائد کو ان عظیم مقاصد میں شامل کیا گیا. وہاں اللہ رب العزت نے عقیدہ رسالت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بھی بیان کیا اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا. علماء نے اس پر باضابطہ کام کیا ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس پر بہت زیادہ حصہ لیا. اللہ پاک ان کی اس عظیم محنت کو شرف قبولیت سے نوازے. تو یہ اس قدر اہم اور بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم دنیا اور ہماری ذات کے ساتھ مختلف موقع جڑے ہوئے. عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم قبر، عالم آخرت ہے. اسی طریقے سے جو ہے اور ایک موقع جو ہے اس امت کا اجتماعی جلسہ، اجتماعی پروگرام، وہ ہے حجۃ الوداع کا موقع. ان مواقع کے اندر جو ہے عقیدہ ختم نبوت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. پہلا موقع عالم ارواح. عالم ارواح وہ دنیا اور وہ
موقع ہے جس کے اندر انسان کی روح تو موجود تھی پر انسان کا جسم موجود نہیں تھا، اور انسان کی روح اتنی زیادہ لطیف تھی بالخصوص انبیاء کی کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ بھی سکتے تھے، اللہ کی بات کو سن بھی سکتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن سورہ آل عمران کے اندر آیت 81 میں اس بات کو بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے سب انبیاء، سب مرسلین سے یہ عہد اور پیمان دیا کہ آپ سب نبی اور رسول برحق، لیکن آپ کی نبوت میں ایک اس بات کا بھی حصہ شامل ہے کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرا وہ پیغمبر آیا جو آپ کی رسالت اور شریعت کی تصدیق کرنے والا ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، تو آپ کی نبوت کا ایک حصہ اور حق یہ بھی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ کو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ مدد اور یہ ایمان جو ہے انبیاء نے اپنی شریعت اپنے وقت کے اندر حضور کی نبوت اور ختم نبوت کو اپنی امت کے سامنے بیان کیا کہ آپ لوگوں کو ان کی نبوت اور ختم نبوت کو بھی تسلیم کرنا ہے، ہم نبیوں کو کوئی چارہ کار نہیں، تو آپ کی بات ہی تو بالکل الگ ہے۔ وَلَتَنصُرُنَّ، اور اس نبی کی شریعت کی ذات کی بات کی مدد انبیاء نے اپنے اپنے حساب و کتاب میں اس فریضے کو بھی انجام دیا کہ امت کو یہ تعلیم دی کہ آنے والے پیغمبر ہے، اگر ان کی موجودگی میں آپ اس وقت موجود ہو، آپ ان پر ایمان بھی لائیں، ان پر ان کی مدد بھی کریں۔ تو عالم ارواح کے اندر جو ہے یہ دنیا کا وہ پہلا حصہ ہے، پہلا موقع ہے اور پہلا وہ جلسہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت بات فرما رہے ہیں اور کائنات کا مقدس طبقہ حضرت انبیاء بات سن رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے سامنے پہلے تقریر جو کی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد عالم ارواح کا جو دور گزرنے کے بعد جب انسان کے روح پہ جسم کو ڈالا گیا یا انسان کے جسم کو بنایا گیا تو اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر پہلا انسان جو ہے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجا گیا۔ قرآن عظیم کے اندر جو اس موقع اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، مختلف آیات اور مقامات کے اندر اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھیجا گیا، جنت کے بعد دنیا میں آنا ہوا، کیونکہ اس کائنات کے اندر کوئی موجود تو نہیں تھا، طبیعتاً فطرتاً کہ ڈر تو ہونا ہی تھا، خوف تو ہونا ہی تھا، کچھ جو ہے اجنبی پن محسوس کرنا تو ہونا ہی تھا۔ لما نزل آدم بالہند، کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر ملک ہند میں اترنا ہوا، وستوحش، ان کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، اجنبی پن محسوس ہوا، فنزل جبرائیل، حضرت جبرائیل اس موقع پہ نازل ہوئے، فنادا بالاذان اللہ اکبر مرتین، حضرت آدم کے سامنے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان پکاری، ان کی شریعت والی اذان، اور اس اذان میں 2 مرتبہ اللہ اکبر ان الفاظ کو بلند کیا۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ جب حضرت جبرائیل نے ان الفاظ کو بابلند آواز پکارا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کھڑا کیا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو فرمائے جبرائیل نے ہوا آخر الانبیاء من ولدک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو آپ کے اولاد میں جو نبوت کا سلسلہ چلنا ہے، رسالت کا سلسلہ چلنا ہے، اس رسالت کی آخری کڑی اور آخری فرد جو اس تعداد کو مکمل کرنے والی ذات ہے وہ ہے آپ کے اولاد میں سے محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس۔ تو میرے عزیز دوستو، سید الملائکہ اور بانی انسانیت، ان کی جو پہلی ملاقات ہے، اس ملاقات میں پہلے جس بات کو، جس عقیدے کو بیان کیا گیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر وہ حضور کی نبوت، حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہ بات بھی فرمائی، جسے خصائص الکبریٰ کے اندر روایت ہے کہ بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اس کی تکمیل جو ہے ان کی 2 شان مبارک کے درمیان اللہ نے محمد رسول اللہ خاتم النبیین ان الفاظ کو
جو ہے مہر کیا ہوا تھا. محمد ذات نبوت، رسول اللہ مشن نبوت، خاتم النبیین ختم نبوت. تو حضور کی 63 سالہ نہیں پوری زندگی کو، محمد 40 سالہ زندگی، رسول اللہ 23 سالہ نبوت والی زندگی، خاتم النبیین قیامت تک چلنے والی مشن نبوت اور رسالہ نبوت والی زندگی. اس کو اللہ نے بیان کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا ایک بنیادی حصہ قرار دیا گیا. بلکہ آگے چلیں کہ ایک روایت تو یہاں تک بھی موجود ہے، حضرت الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت جو مشکات کے اندر بھی ہے، باب فضائل سید المرسلین 5759 روایت ہے، اور کنز الاموال کے اندر بھی روایت موجود ہے. ارباد بن ساریہ فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں تو اللہ کے یہاں تب آخری نبی لکھا ہوا تھا، میں تب آخری نبی اللہ کے یہاں تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَةٍ، جب آدم مٹی اور گارے کے اندر ابھی بن ہی رہے تھے، ان کا خمیر ابھی تیاری ہو رہا تھا، جب حضرت محمد عربی علیہ السلام آخری پیغمبر لکھے ہوئے تھے. کرامت میں آپ کو بیان کروں گا. بانی مادر علم دارالعلوم دیوبند حضرت حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک سوال نامہ پیش کیا گیا. وہ سوال نامہ جو ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس کے اندر تفصیل ہے. تو اس روایت کی تفصیل اور تصحیح کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ختم نبوت کو سمجھایا. ختم نبوت کو سمجھاتے ہوئے حضرت نے ختم نبوت کو 3 طریقوں سے سمجھایا. ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مکانی، اور ختم نبوت مقامیہ رتبی. یہ جو ختم نبوت رتبی ہے، ختم نبوت مرتبی، کہ ختم نبوت مرتبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو جو آخری نبی بنایا گیا وہ اس وجہ سے کہ حضور کو اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنی عظمت اور اتنی رفعت حاصل تھی کہ اس کے پیش نظر اگر حضور، اور ہے بھی یقیناً بھی حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، اس رتبے کے پیش نظر یہ رتبہ اتنا عظیم ہے کہ اگر اس کے بعد بھی بالفرض قضیہ فرضیہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی پیغمبر اور رسول آ بھی جائے تب بھی اس مقام ختم نبوت مرتبے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. حضرت ابوبکر صدیق صداقت کے اس مقام اور اس مرتبے پہ ہیں، اگر ان کے بعد کوئی صدیق آئے، کوئی صحابی آئے، کوئی خلیفہ آئے، ان کی خلافت، ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. یہ مقام ہے. تو اس مسئلے کو لے کر جو ہے اہل بدعت، اہل کفر نے حضرت مولانا قاسم علیہ رحمۃ پر ضد اور اناد میں ان پر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا. لیکن قربان جو حضرت کی کرامت پہ جو حضرت نے تحذیر الناس میں اس بات کو بیان کیا، اس بات کو صاحب کنز الاموال نے حدیث کی کتاب میں بیان کیا، صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر بیان کیا. حضور فرماتے میں تو تب خاتم النبی لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے. اس کے بعد 1,24,000 کم بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، تو ان کے آنے کے بعد بھی حضور کی ختم نبوت مرتبے پر کوئی آنچ اور کوئی فرق نہیں آیا. یہ عقیدہ حضرت مولانا قاسم علیہ رحمہ نے تحذیر الناس میں بیان کی. اس عقیدے کو لے کر جو ہے اہل بدعت اور اہل کفر نے نہ جانے آسمان کو سر پہ لا کھڑا کر دیا. تو جہاں حضرت مولانا قاسم کی ذات پہ اعتراض اس بات سے ہو، اس اعتراض کا جواب آج سے 1441 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام دے چکے ہیں کہ جو مولانا قاسم کا عقیدہ ہے وہ مجھ محمد عربی علیہ السلام کا عقیدہ ہے. جو مولانا قاسم کا عقیدہ ہے وہ صاحب کنز الاموال کا عقیدہ ہے، وہی صاحب مشکات کا، سب محدثین کا عقیدہ ہے. تو اس میں بھی اس روایت کے پیش نظر جو اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پرچار تب ہوا جب ابھی آدم دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، جب آئے تب بھی پرچار ہوا. یہ اس عقیدے کی اہمیت ہے، اس عقیدے کی عظمت ہے. اس کے بعد جو ہے دنیا کے بعد اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے انسان کو جس دنیا سے جو ہے سامنا پڑتا ہے وہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے. یہ بھی دراز ہوتی ہے، کسی کے لیے مختصر ہے، کسی کے لیے دراز ہے. اس کے بارے میں روایت کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے، جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے
اور یہ قبر جو ہے انسان کے اجزاء جہاں جہاں بکھر جائے جہاں پڑے وہ انسان کی قبر ہوتی ہے، انسان کا روح اس سے متعلق ہوتا ہے، تو انسان سے 3 سوالات پوچھے جانے ہیں، ایک تو اللہ کے بارے میں، ایک پیغمبر کے بارے میں، اور ایک جو ہے دین شریعت کے بارے میں۔ یہ تو روایت کے اندر مشہور ہے، لیکن تفسیر در منصور کے اندر اس بات کو تھوڑا تفصیلاً بیان کیا گیا۔ یہ جو اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بعد پیغمبر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کا نبی، آپ کا رسول کون؟ تو جواب تو اتنا کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن تفسیر در منصور کے اندر سورۃ الواقعہ آیت 83 کے اندر اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا کہ جواب دینے والے کا جواب تب قابل سماعت ہوگا اور تب وہ قبول ہوگا جب وہ جواب میں یہ کہے محمد نبینا ہوا خاتم النبیین، کہ میرا نبی محمد نبی و ہوا خاتم النبیین، کہ میرا پیغمبر تو محمد اور رسول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کو آخری پیغمبر آخری رسول تسلیم کرتا کہ ان کے بعد کوئی نیا نبی اور نہ رسول کوئی پیدا ہو سکتا ہے، یہ میرا محمد ہے، یہ میرا پیغمبر ہے۔ فیقولان لہ، فرشتے کہیں کہ صدقت، تم نے تو سچ کہا، لہٰذا تجھے کامیابی ہے، تجھے جنت مل سکتی ہے۔ تو عالم قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر بھی جس عقیدے کا پرچار کیا جا رہا ہے، تو اس حدیث کا عموم تو بتلاتا ہے کہ یہ ہر امتی سے پوچھا جائے گا، چاہے امت محمد ہو یا امت سابقہ ہو، لیکن اگر خصوص پہ لیا جائے گا تو ہم سے یہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے، اور ہم میں تب کامیابی ہوگی ان جوابات میں جب ہم نبوت کے ساتھ حضور کی ختم نبوت کا بھی اقرار اور تصدیق کریں۔ لہذا میرے عزیز دوستو، تو یہ اس عقیدے کی عظمت کے پیش نظر احادیث کے اندر، آیات کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے انسان قبر کی دنیا سے فارغ ہونے کے بعد حساب کتاب کے لیے جو آخرت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا، اس کے لیے انسانوں کا اٹھنا ہوگا، سب لوگ اٹھیں گے، سب امتیں اٹھائی جائے گی، انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، شہداء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، علماء، امت ہوگی موجود۔ تو اس وقت جو ہے ہر نبی کی امت اپنے پیغمبر کے پاس آ کر شفاعت کی درخواست کرے، اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرے، سفارش کرے، لیکن ہر نبی اعراض کر کے دوسرے نبی کی طرف اپنی امت کو جو ہے رہنمائی کرتے رہے، اس نبی کے پاس جاؤ، اس نبی کے پاس۔ امت اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهب الی غیری، میرے علاوہ بھی تو ہے، اذهب الی محمد، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیاتون محمدا فیقولون یا محمد، سب امت آ کر حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر عرض کریں گے، اے محمد، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے فرستادہ ہے، وہ خاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں، سب نبیوں کے بعد آنے والے، مقام اعلیٰ، کمال اعلیٰ، نبوت اعلیٰ، اور ختم نبوت تو بے مثال ہے، اس ختم نبوت میں آپ لا شریک ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ باب ذریت من حملنا معہ نوح، اس کے تفسیر میں، کتاب تفسیر کے اندر امام بخاری نے 4712 حدیث نمبر اس کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث شفاع۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب امت آ کر حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر عرض کریں کہ ہماری سفارش کریں، لیکن ان کی سفارش تب قابل قبول ہوگی جب وہ حضور کی رسالت اور ختم نبوت کو تسلیم کرے، اس کا اقرار کرے، اس کے بعد ان کی شفاعت کی جائے گی۔ اور اس موقع کے اندر جب ہر کوئی النفسی پریشانی کے ماحول میں ہو، اس وقت بھی جس عقیدے کا پرچار کیا جائے گا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، یہ عقیدہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی دنیا، کوئی کائنات کو کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جس حصے کے اندر اس عقیدے کا پرچار نہ ہوا ہو اور نہ کیا جائے۔ یہ عقیدہ ہے ہی ایسا ہے کہ ہر جگہ، ہر موقع اس چیز کو چاہتا ہے کہ اس موقع کے اندر جو ہے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے۔ یہ صرف مدارس تک محدود نہیں ہے، آپ دفاتر میں کام کر رہے ہیں، آپ پڑھائی کے کام میں ہیں، آپ جو ہے مزدور پیشہ ہے، آپ جو ہے گورنمنٹ ملازمت کرتے ہیں، پرائیویٹ میں کام کرتے ہیں، آپ جہاں بھی کام کریں،
آپ طلبہ ہو، اساتذہ ہو، عام لوگ ہو، خاص لوگ ہو، ہر شعبے کے اندر، ہر موقع کے اندر آپ کو اس عقیدے کا پرچار کرنا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، سب نبیوں کی سنت ہے اور شریعت کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ اور اس امت کا ایک امتیازی جلسہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، جہاں سب صحابہ عموماً موجود تھے۔ کنز الامات کے اندر باب حجۃ الوداع کے اندر حدیث ہے 12922، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر امت کے سامنے بڑی بنیادی اور بڑی اہم باتوں کو بیان کیا، جو حضور نے 23 سالہ دور نبوت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ توجہ دلانے کے لیے، ان کی اہمیت کے پیش نظر حضور نے انہی باتوں کو دہرا کر امت کے ذہن کو مستحضر اور حاضر کیا کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کے بغیر چارے کار نہیں۔ حضور نے مختلف باتیں فرما کر صحابہ سے بتایا میں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے کہا بلا کیوں نہیں؟ حضور آپ نے صرف پہنچا نہیں دیا بلکہ کر کے دکھایا، عملاً آپ نے ہمیں سکھایا، خود بھی عمل پیرا تھے، ہمیں بھی اس کی ترغیب دی۔ پھر کہا کوئی شکایت تو نہیں جی شکایت نہیں۔ پھر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ میری اس بات کو، چونکہ آپ موجود ہیں اور جو میرے سامنے موجود ہیں، جو غائب ہیں، ان کے پاس ان باتوں کو لے کر آپ کو پہنچانا آپ کے فرض منصبی میں داخل ہے۔ ان باتوں میں جن نظریات، جن اعمال، جن مسائل کو بیان کیا گیا، ایک مسئلہ یہ تھا ایھا الناس انہ لا نبی بعد، اے لوگو میرے بعد کوئی پیغمبر نیا نہیں آنے والا ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے، ولا امت بعد امتکم، اور آپ آخری امت ہو، آپ کے بعد کوئی نئی امت نہیں آ سکتی۔ آپ میں فاسق فاجر تو ہو سکتے ہیں، چور ہو سکتے ہیں، شراب خور لٹیرے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی امت محمد میں ہے، لیکن ہے نافرمان۔ ہمارے یہاں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے ایک مسئلہ تو یہ چل رہا ہے کہ ہماری بات ایک قوم وہ آنے والی ہے جو اتنی پست قد ہوگی، اتنی چھوٹی قد کی ہوگی کہ بیگن کے پودے پہ بیگن توڑنے کے لیے ان کو سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ سائن دلیل لکھنا تو بننا، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ امت یہ ہے، کوئی نئی امت نہیں آنے والی ہے، یہی آخری امت ہے۔ اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جن لوگوں نے دین کو قبول کیا ہاں وہ الگ ہیں، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ الگ ہے، لیکن ہے تو امت محمد، کوئی فرمانبردار کوئی نافرمان۔ تو ان سب معروضات اور گزارشات کا جو مدعا اور مقصود ہے وہ یہ کہ ختم نبوت کا پرچار کیا جائے۔ اس عقیدے کے خلاف جہاں بھی محاذ آرائی ہو رہی ہیں، آپ کالجوں کے اندر، آپ یونیورسٹیوں کے اندر، آپ اسکولوں کے اندر، جو مڈل ہے، پرائمری ہے، ہائر سیکنڈری ہے، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، یا دیگر لوگ متعلقین لوگ، اساتذہ ہے، آپ عزیز ساتھی لوگ ہیں، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو جو سرکل ہے دوستوں کا، آپ کو جو دائرہ ہے اپنے ساتھیوں کا، اس دائرے کے اندر رہ کر آپ کو ان کے ماحول میں رہ کر عقیدے ختم نبوت کا پرچار بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب کے اندر جو میں پڑھ چکا ہوں کہ ایک کتے نے حضور علیہ السلام پر گستاخی کرنے والے ایک یہودی کی گردن دبوچ کر ان کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ وہ کتا سمجھ رہا ہے کہ حضور کی عظمت، نبوت، ختم نبوت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم تو ہے انسان، ہم تو ہے اشرف، ہم تو ہے اعلیٰ اور اعظم، ہمیں تو اس جانور، حقیر جانور سے آگے بڑھ کر ہمیں کوئی ایسا کمال کرنا چاہے کہ کل جا کے ہم پر جو ہے فخر کرنا حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ حق بھی ہو جائے، اور حضور کو حق بھی رہے کہ میری امت نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، آپ سے یہی درخواست کروں گا، آپ اس موضوع کو لے کر بھرپور طریقے سے، صرف یہی ایک عقیدہ نہیں ہے، عقائد کا جو شعبہ ہے ان تمام مسائل کو آپ کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، جاننا ہے، آگے منتقل کرنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے لیے دروازے اور اس دروازے پر لگی ہوئی تالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک تالا ہے اندر کا سب کچھ محفوظ ہے، نہ اندر کا باہر جا سکتا ہے، نہ باہر کی گند اندر جا سکتی ہے۔ تو اس پورے مکان کے اندر جو قیمتی اثاث ہے، قیمتی چیزیں موجود ہیں، ان کو جو تحفظ مل رہا ہے وہ اس تالے کی بدولت، اور اس شریعت کے اندر جو سب کچھ ہے، ایمان ہے، عقائد ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعمال خیر اور باقی دیگر چیزیں جو ہیں، یہ سب عبادتیں تب محفوظ ہے جب ان پر لگا ہوا تالا محفوظ ہو، اور وہ لگا ہوا تالا جو ہے وہ ختم نبوت ہے۔
اور اس کا کام دینے والے حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اگر اس عقیدے میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو ہر کوئی کل دعویٰ کرے گا کہ اب میرا کہنا یہ ہے کہ نماز نہیں، اب روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، تو اندر کی سب قیمتی اساس چیزوں کو نکال کر باہر پھینکا جائے، پھر اسلام کس چیز کا نام رہے گا؟ باہر کی گند کو اندر داخل کیا جائے گا، یہ بھی جہاد ہے، خنزیر کھانا اچھا ہے، وہ اچھا ہے، یہ ناپاکی اچھی ہے، تو ہر کفر کو دین کا نام اور ہر دین کو کفر کا نام دیا جائے گا۔ اسی کا نام زندیقیت ہے، اسی کا نام بے دینی، اسی کا نام کفر ہے۔ تو زندیقیت سے بچنا، کفر ارتداد سے بچنا، بے دینی سے بچنا یہ تب ممکن ہے جب آپ باقی عقائد کے ساتھ عقیدے ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کریں، اپنے اوقات کو قربان کریں، اپنی مال و دولت کو قربان کریں۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، مجلس تحفظ ختم نبوت جموں و کشمیر اس وقت پوری ریاست کے اندر اس حوالے سے سرگرم عمل ہے۔ حالات سے مقابلہ ہونا یہ تو کوئی دور کی بات نہیں ہے، لیکن اس مجلس تحفظ ختم نبوت کے اغراض و مقاصد میں یہی ہے کہ عقید ختم نبوت کا پرچار کیا جائے، اس کے بارے میں جو شبہات ہے، جو اعتراضات ہے، جو دیگر مسائل ہے، ڈکوسلہ بازی جو ہو رہی، ان کا ازالہ کیا جائے، اور جو سادہ قسم کے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں ان کو اس مصیبت سے نکالنے کی ہم کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بالخصوص اس ریاست کے اندر جو غریب اور نادار طبقہ ہے ان پر جو ہے مرزائیں کی بڑی محنت رہی ہے، قادیان کی بڑی محنت رہی ہے، دولت دے دے کر ان کے ایمان کو برباد کیا، ان کے ایمان کو سلب کیا۔ تو اس حوالے سے جو اہل ثروت ہے، اہل دولت ہے، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کوئی وقت دے کر ہماری مدد فرمائیں، کوئی جو ہے خود اپنے آپ کو وقف کر کے اس شعبے کو ترقی دیں اور فعال کریں، اور جو اہل ثروت ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے ہم ان سے درخواست کریں گے مجلس تحفظ ختم نبوت کے اغراض و مقاصد میں وہ غریب اور وہ نادار جن کو غربت کے پیش نظر قادیانی لوگوں نے ان کے ایمان کو برباد کیا، ان کی اولاد کو تباہ اور برباد کیا، ان تک جو ہے آپ کے صدقات، آپ کے خیرات، آپ کی امداد، عشر ہو، زکوٰۃ ہو، واجبات، نوافل، صدقات و خیرات ہو، امداد ہو، آپ اس طریقے سے مجلس تحفظ ختم نبوت کی مدد کریں تاکہ ہم اس شعبے کے ذریعے سے ایسے لوگوں تک جو ہے پہنچ کر جو ہے ان کی مالی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور بالخصوص ان کا ایمان بہتر ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہو جائے گا، اور اس تحریک کو مضبوط اور فعال ہونے میں آپ کا کردار بھی رہے گا۔ اللہ ان میری باتوں میں اخلاص اور ان باتوں کو قبولیت سے نوازے، اور ان باتوں کو سن کر ہمیں اس پر عمل اور اس پر اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔